السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کا ایک دفعہ پھر موقع مل گیا آپ کے لیے۔ 1978 کی خبریں لے کے آئے ہیں۔ اصل میں ایک دو پلان اور تھے جو کہ پوسٹ پون ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ نوسٹیلجیا ایک دفعہ پھر کر لیا جائے۔ ناظرین، آج کی پکچرز پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تصویر ہے وہ ہے اداکارہ نجمہ کی۔ آپ کو کلر تصویر، بہت خوبصورت تصویر نظر آ رہی ہوگی نجمہ صاحبہ کی۔ ہماری بھی فیوریٹ اداکارہ ہے، خاص طور پہ میں نے جس طرح اکثر کہا اپنی ویڈیو میں۔ انہوں نے ویسے تو کیونکہ نجمہ صاحبہ کی فلمیں ہم نے اس وجہ سے زیادہ دیکھی کیوں ایک زمانہ تھا ہم ہیروئن کی وجہ سے فلم نہیں دیکھتے تھے، ہیرو کی وجہ سے دیکھتے تھے۔ تو ہیرو کیونکہ آصف خان صاحب بہت زیادہ ہے نجمہ کے ساتھ، سارجنٹ وغیرہ میں اور فلموں میں، شعلہ اور پتہ نہیں کتنی فلمیں ہیں ان کے ساتھ، گہرے زخم، تو جس کی وجہ سے نجمہ صاحبہ کے ساتھ واقفیت بہت پرانی ہے ہماری، اور ہماری بڑی خواہش ہے کہ نجمہ کا انٹرو کیا جائے، لیکن وہ تھوڑی سی گوشہ نشی میں ہے۔ نجمہ ہو گئی، عالیہ صاحبہ ہو گئیں، پھر سائقہ صاحبہ ہو گئیں، پھر ممتاز ہو گئیں خاص طور پہ، تو بڑی خواہش ہے ہمارا ان کا انٹرو کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال یہ نجمہ کی تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آگے پیج پہ آتے ہیں، حیدر چودھری صاحب ہیں، الطاف حسین صاحب کے بہت بڑے انہوں نے بتایا تھا ایک قسم کے روایتی حریف سمجھے جاتے تھے، جو کہ کنسٹرکٹیو وے میں فلمیں ایک ہی نام سے دو شروع ہوئی تھی، جس طرح پانی اور بارش۔ تو یہ حیدر چودھری صاحب اپنے زمانے میں سب سے زیادہ فلمیں بنائی انہوں نے۔ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا، ہدایت کا حیدر چودھری، جس کی 30 مارخانی آج تک قائم ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تخلیقی فنکاروں کو آج بھی وہ مقام حاصل نہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اب نظر آ رہا ہے وہ اپنی فلموں میں زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں جو عوام کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی ہدایت کار نے ان سے زیادہ فلمیں نہیں بنائی، دنیا کے، پاکستان کے نہیں، دنیا کے۔ اور پھر یہ لکھا ہوا کہ میں صرف خوبصورت اور اسپاٹ چہروں کے بجائے باصلاحیت فنکاروں کی قدر کرتا ہوں۔ یہ ہے جناب حیدر چودھری صاحب، ان کی فلمیں بہت زیادہ ہیں۔ نیچے آپ کو شبنم صاحبہ کی تصویر نظر آ رہی ہوگی، انمول محبت کی ہے کس کی، خیر یہ نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ ایک تصویر ہے شبنم صاحبہ کی۔ لیکن اگین میں حیدر چودھری صاحب کی طرف آؤں گا۔ غلام الدین صاحب سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بڑے زبردست اور بڑے کریٹیو آدمی تھے۔ پھر انہوں نے جس طرح فلمیں بنائی، حکومت، برداشت، دلاری، نوری، ناچے ناگا، نوری اپنا یا دلاری کو، ان میں سے ایک الطاف حسین صاحب کی بھی تھی۔ لیکن ان کی فلموں کی ایک لمبی لسٹ تھی، پتہ نہیں دبئی چلو تھے، وہ علی جاز صاحب کو بھی رکھا انہوں نے یوسف خان کو بھی رکھا، سلطان رائی کو بھی رکھا، اظہار قاضی کو خاص طور پہ بہت رکھا انہوں نے، غلام الدین صاحب کو بہت رکھا۔ تو ہوشیار فلم بھی ان کی تھی، باہر بنی، اس کے اکثر قصے بھی سناتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس میں۔ تو یہ ہے جناب صاحب حیدر چودھری صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات، کبھی ان کی فلموں کے اوپر ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن ابھی کیونکہ نوسٹیلجیا باقی خبریں بھی دکھانی ہیں۔ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ اداکارہ شبنم کے والدین ڈھاکہ سے لاہور پہنچ گئے، کوٹھی میں داخل ہوتے ہی ماں بیٹی سے لپٹ گئی، باپ کی آنکھیں فرتے مسرت سے اشک بار ہو گئیں۔ شبنم کی اپنی والدہ کے ساتھ گلے ملتے ہوئے تصویر ہے جس میں دونوں جذباتی رو رہے ہیں ایک قسم کے، اور اسی طرح والد صاحب کے ساتھ بھی شبنم صاحبہ کی تصویر ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شبنم صاحبہ کے گھر میں ڈکیتی کا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ اگلے مہینے یہ لوگ یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے۔ آگے میں آپ کو اگر دکھاؤں، اگین شبنم کلر پیج پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، سب سے بڑی تصویر انہی کی ہے شبنم کی، اور ساتھ نیچے یہ لکھا ہوا چھوٹی سی خبر ہے کہ شبنم 2 جون سے فلموں میں دوبارہ کام شروع کریں گی۔ وہ بیچ میں ظاہر بریک لی تھی انہوں نے اس وجہ سے جو واقعہ ہوا تھا۔ اور سلطان مصطفیٰ قریشی صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، نیچے آپ کو یوسف خان اور جو مسرت شاہین نظر آ رہے ہیں، وہ مشکل سا نام ہے، راکٹ پتہ نہیں مجھے تھیٹیا کے کیا، یہ طاہر مسعود صاحب بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے پریکٹس کی ضرورت ہوگی۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، کچا پپیتا پکا پپیتا، کچا پپیتا پکا پپیتا۔ ویسے 2 دن پہلے میں دفتر میں بیٹھا تھا، تو یہ جو وزیر خزانہ ہیں اس کی ویسے تو مفتاح ہیں، جو ساتھ حفیظ پاشا کی جو بیوی ہیں عائشہ غوث پاشا، تو میں نے کہا کہ 5 دفعہ تیزی سے نام لیں ذرا، عائشہ غوث پاشا، عائشہ غوث پاشا، عائشہ غوث پاشا۔ تو کسی نے بھی آفس میں نہیں لیا تھا، وہ بلکہ عائشہ، کوئی کہتے تھے عائشہ غوش پاسا، کوئی کہتے تھے عائشہ غوش پاسا، کوئی کہتے تھے عائشہ بھی ٹھیک کہتے تھے، تو وہ غوش کے بعد پھر پاشا صحیح لگاتے تھے۔ تو وہ یہ بھی ایک قسم کی پریکٹس ہے، کچا پپیتا پکا پپیتا والی۔ خیر آگے آ جاتے ہیں۔ نغمات کی رات جلد مکمل ہو جائے گی، وہ فلم ہے وحید مراد صاحب کی غالباً، جس کا ہمیں بڑا اشتیاق ہے دیکھنے کا، لیکن آج تک یہ فلم نہیں دیکھ سکے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نغمات کی رات کا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر لئیک اختر جو ہے وہ بھی نئی فلم جو ہے وہ
کٹی پتنگ کی عکسبندی لائق اختر کی، کٹی پتنگ کی آگے بھی غالباً کوئی تصویر آئے گی، یہ عکسبندی کا احوال ہے اس میں۔ اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب، سب سے بڑی تصویر کلر میں اورنگ زیب کی اور نمی کی بڑی اچھی تصویر ہے۔ اورنگ زیب تھوڑے تھوڑے اداکار شائل لگ رہے ہیں، نمی کی بھی اچھی تصویر آئی ہوئی ہے۔ اور اگر سائڈ پہ دیکھیں تو آسیہ اور عشرت چودھری ہیں فلم اجدہ فرعون میں، یہ نظر آ رہی ہیں۔ پھر اور نظر آ رہا ہے جناب صاحب اس میں اب کوئی کسی یہ ویسے تو شبنم صاحبہ کی تصویر ہے، لیکن اس وقت سینسر بورڈ کی بڑی سخت پالیسیاں آئی تھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی ہیرو کسی ہیروئن کے ساتھ رومین نہیں کر سکے گا، رومانس، تو اگر عشق کرنا ہے تو اپنی بیوی سے کریں۔ یہ ضیاء الحق کے زمانے کا دور ہے، 78 ہے، سینسر بورڈ نے تو ظاہر ہے میاں بیوی جب عشق کریں گے پردہ اسکرین پر، اصلی کا تو میاں بیوی وہ بھی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کی اپنی سائنس تھی ایک۔ اچھا، آسیہ اور یوسف خان نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اسلم ڈار کا لکھا ہوا کہ اسلم ڈار کی گوگا جو ہے وہ پنجابی فلموں کے لیے نئی راہ متعین کرے گی، گوگا فلم جو ہے یہ۔ تو اسی طرح ایک خبر ہے کہ اداکارہ شبنم نے داتا دربار پر منت چڑھائی، یہ بھی ایک خبر ہے۔ اور شباب قرآنوی 2 نئی فلمیں بنائیں گے، یہ بھی ایک خبر ہے۔ تو یہ خبر ہے۔ اس کے اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں، کویتا کی ایک تصویر ہے، کلر تصویر کم نظر آتی ہیں کویتا کی تصویریں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کویتا۔ اس کے ساتھ خبر لگی ہوئی ہے مسٹر رانجھا جو ہے وہ اس کی فلم بندی افریقہ میں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ طارق عزیز صاحب پھر سے فلموں میں لوٹ آئے، کیونکہ طارق عزیز صاحب جو تھے وہ پہلے فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جس طرح انسانیت میں اور بڑی فلموں میں آئے، بعد میں پھر زندگی میں بھی 78 کی فلم میں گیسٹ کے طور پہ تھے۔ شعلہ فلم ہمارے فیورٹ اداکار آصف خان صاحب کی، اس میں بھی تھے، اس کا احوال بھی کہیں لکھا ہوگا ادھر۔ تو طارق عزیز جو ہے وہ اس وجہ سے فلموں سے دور ہو گئے تھے کہ ان کے ٹی وی کے پروگرامز جو تھے وہ کافی زیادہ پاپولر ہو چکے تھے، جس وجہ سے انہوں نے فلموں سے مصروفیت کی بنیاد پر دوری اختیار کی تھی۔ مسرت شاہین جو ہے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر سے کام شروع کر دیا۔ مسرت شاہین کا اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ اس خبر کے مطابق ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے کچھ دن ریسٹ کیا تھا، تو اس ریسٹ کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ سے فلموں میں کام شروع کیا تھا۔ شاہد اور بابرہ جو ہیں ان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، فلم کٹی پتنگ کی نظر آ رہی ہے۔ شعلہ کا یونٹ جو ہے آؤٹ ڈور کے لیے سوات روانہ ہوگا، اس کے ہدایتکار رحمت علی تھے، اس میں نجمہ، آصف خان، عثمان پیرزادہ اور پھر طارق عزیز، یہ سارے اس میں شامل تھے۔ آگے جی شیخ چلی کی نئے سیٹ پر فلم بندی، ایونیو اسٹوڈیو میں شیخ چلی، رانی، شاہد، آصف خان اس میں بھی تھے، آصف خان تو ان کی ٹکا کے خوب فلمیں آتی تھی اس زمانے میں۔ ایک اور ہے جناب، ہدایتکار اقبال کشمیری ضدی بدماش کے نام سے پھر پنجابی فلم بنائیں گے۔ بیچ میں انہوں نے کچھ فلمیں جب شروع میں پنجابی بنائی، بیچ میں پھر اردو فلمیں بنانی شروع ہو گئی، جس میں 76، 77، 75، 73 وغیرہ میں اردو فلمیں بھی انہوں نے کافی بنائی، لیکن پھر اس خبر کے مطابق انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ضدی بدماش کے نام سے فلم بنائیں گے۔ یہ ہے جناب اس کا۔ اور اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب، تو وہاں پہ آپ کو سنگیتا کی تصویر نظر آ رہی ہے، کلر تصویر ہے سنگیتا کی، اور سنگیتا کے برابر میں تصویر نظر آ رہی ہے شبنم اور ندیم صاحب کی، فلم ہے انمول محبت۔ اور اسی طرح نیچے اگر آ جائیں تو ایک تصویر ہے شبنم اور نغمہ جمشید نقوی کی فلم پیاری میں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ نیلو اور اقبال حسن جو ہے ماجا بکری یا بکری جو بھی اس کو پڑھیں گے، اس میں ہے۔ اوپر آ جائیں تو اورنگ زیب جو ہے وہ نیلو کے ساتھ ہے۔ تو یہ کچھ خبریں اگر آپ کو اس پیج پہ دکھا پاؤں میں، گہرے زخم جو ہے فلم آصف خان کی تھی، نصف سے زائد مکمل ہو گئی، یہ خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھڑاک بند کرو، یہ ایک فلم بن رہی ہے کھڑاک بند کرو، یہ ہے جناب۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے خدا اور محبت تکمیل کے آخری مراحل میں، یہ وہی فلم ہے اقبال یوسف صاحب کی، ایک بات کہوں دلدارہ، اس میں وحید مراد صاحب تھے، تو اور بھی کافی سارے لوگ تھے۔ جمیل اختر جو ہے وہ فلم کبھی تو ملو گی، اس کی خبریں پتہ نہیں یہ فلم کبھی آئی تھی یا نہیں، لیکن اس میں غالباً رانی تھی، غلام محی الدین صاحب تھے اور کافی اداکار تھے۔ تو جمیل اختر کی فلم تھی کبھی تو ملو گی۔ کبھی ہم پوچھیں گے ان سے اگر یہ فلم کبھی نہیں بنی، طاہر مسعود صاحب ہمیں گائیڈ کر دیں گے یہ فلم نہیں بنی، تو پھر اس کے بعد ہم اگر نہیں بنی ہوگی تو گلو صاحب سے پوچھیں گے کہ اس فلم کا کیا بنا تھا، شوٹنگ ہوئی تھی یا صرف بس نام تک یا افتتاح تک اور خبروں تک ہی محدود رہی تھی۔ ناظرین، یہ تھا کچھ نوسٹیلجیا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ خبروں کی ڈیٹیل ہم نے کم بتائی ہے، لیکن ایک چیز میں بلکہ یہاں پہ اور دکھا دوں آپ کو
وہ ہے جناب بابرہ شریف صاحبہ کے حوالے سے ہے. بابرہ شریف کا لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے فیوچر سے مایوس ہو گئی تھی. یہ ایک خبر ہم مس کر گئے تھے. بابرہ شریف نے لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے مستقبل سے مایوس تھی. پھر انہوں نے شاہد صاحب کے ساتھ جو شادی کے حوالہ ہے, نیچے ایک ٹائی باندھتے ہوئے تصویر ہے, یہ بھی فلم کی تصویر ہوگی یقیناً, لیکن شاہد صاحب کے ساتھ یہ جس زمانے کی خبر ہے, ان کی زندگی جو تھی بڑی زبردست گزر رہی تھی اور زیادہ عرصہ تو نہیں گزر سکی. لیکن اس خبر کے مطابق انہوں نے کہا تھا میرا پہلا اور آخری پیار یہی ہے, شاید ہے, اور پتہ نہیں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گی, یا یہ جو بھی ہے. اس طرح کی اس کے بیچ میں خبریں ہیں, لیکن ان دونوں کے حالات ان خبروں تک بہت اچھے چل رہے تھے. آگے کیونکہ ہم 78 میں اسٹے کریں گے ابھی, تو نوسٹیلجیا میں آگے خبریں یقیناً آئیں گی جس وقت ان کی علیحدگی ہوگی تھی, کیونکہ علیحدگی بھی اسی سال ہی ہوگی تھی, تو وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.